باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ پیران طریقت، علماء کرام، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین، آج کا یہ خصوصی ایک روزہ اجلاس جس کو افہام و تفہیم اجلاس کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے، تقریباً 6 عنوانات آج مجھے کور کرنے ہیں، جس میں سب سے پہلا عنوان ہے کہ اسلام اور مہدویت۔ جیسا کہ آپ نے استقبالیہ تقریر میں سنا، مرکز سے دوری کی وجہ سے ایمان و اعتقاد میں جھول سا پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیشہ زمانے کی عادت رہی ہے کہ جیسے جیسے مرکز سے دوری پیدا ہوتی گئی، اعتقاد میں جھول پیدا ہوتا رہا، ایمان بڑھنے کے بجائے گھٹتا رہا۔ جیسا کہ ہم مہدویوں کا ایمان ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایمان تو اپنی جگہ پر مضبوط ہے، ہم اور ہمارا خیال، ہمارا دماغ، ہمارا دل متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسروں کی صحبت کی وجہ سے ایمان میں وہ استحکام باقی نہ رہا جو ہمارے بزرگوں اور اسلاف کی خصوصیت رہی۔ ایمان ڈگمگا جانے لگا۔ سب کو آج اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے، خصوصاً بنگلور کے حساس افراد نے اس بات کو محسوس کیا کہ برائی کو کوسنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک شمع سلگا دی جائے۔ جیسا کہ انگریزوں نے کہا ہے، اٹ از بیٹر to kindle a lamp than to curse the darkness۔ اندھیروں کو کوسنے کے بجائے ایک شمع سلگا دینی چاہیے، ایک دیا جلا دینا چاہیے۔ رات بھر نہیں، اگر آپ عمر بھر اندھیروں کو کوستے رہو گے تو اندھیرے دور نہیں ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر ایک چراغ آپ جلا دیں تو کم از کم اس کی حد تک تو اندھیرے بھاگ جائیں گے۔ آج قابل مبارکباد ہیں وہ حساس افراد جو جمعیت مہدویہ مڈ-دہلی کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دیا جلانے کی کوشش کی ہے، اس امید پر کہ لوگوں کے دلوں پر، دماغوں پر جو کچھ تاریکیوں کے اثرات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ایمان کی ایک چنگاری بھی انسان کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک چنگاری سلگ جائے
تو اللہ سے امید ہے کہ وہ شعلہ جوالا بن سکتی ہے، عمر بھر کی تاریکیاں اور اندھیرے اس سے دور ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دل میں طلب پیدا ہو، اگر کہیں سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہوں تو بجائے ان کا شکار ہونے کے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جاننے والوں کے پاس پہنچیں۔ مرشد کرام کی کافی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مرشدوں کو آپ نے فقط چند سماجی کاموں کے لیے رکھ چھوڑا ہے، دین کے معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں پہنچنے کا آج کسی کو وقت باقی نہ رہا۔ دنیا کے دوسرے کاموں کے لیے تو ہم اپنا وقت نکال لیتے ہیں، لیکن دین جیسی اہم ترین ضرورت کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس وقت باقی نہیں رہتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر یا موت حیات کے موقع پر مرشدین کو تکلیف دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ضروری مسائل کے تعلق سے نہ تو ان کی خدمت میں پہنچا جاتا ہے، نہ ان سے استفادے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دوری بھی بہت کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کی طرف سے شمع کا انتظام نہ ہو، میں اکثر اس بات کو کہا کرتا ہوں اور آج بھی اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر کسی مندر کے سامنے کوئی مسجد ہو اور مسجد میں چراغ جلانے کا انتظام نہ کیا جائے تو پروانے مجبوراً مندر کی طرف جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم کو نہ مندر سے محبت ہے نہ مسجد سے محبت ہے، ہم تو روشنی کے دیوانے ہیں، روشنی جہاں ملتی ہے ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ مشکل یہ ہوئی کہ ہمارے پاس مسجدوں میں روشنی کا انتظام نہ رہا۔ یہ بھی غلط ہے کہ روشنی کا انتظام نہیں، لیکن اگر کسی مسجد میں 0 لائٹ لگا ہوا ہو اور اس کے مقابل میں کسی مندر یا گرجا گھر میں 1000 بلب کا وال کا بلب جل رہا ہو تو یقیناً پروانے اس کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ روشنی وہاں پر زیادہ ملتی ہے، چکا چوند روشنی مل رہی ہے۔ 0 بلب کی طرف کون آنے کے لیے تیار ہے؟ آج ہماری یہی حالت ہو چکی ہے کہ آج دوسروں کی چکا چوند روشنی کی وجہ سے، دوسروں کے عمل و حرکت کی وجہ سے، دوسروں کی جد و جہد اور کوشش کی وجہ سے ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو شاید ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی آج ہمارا نوجوان دائرے کی زندگی سے دور ہونے کی وجہ سے غیروں کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے اور اپنے عقائد کے تعلق سے تزلزل اور تذبذب کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی اس مجلس میں خصوصیت کے ساتھ چند ایسی ہی باتوں کا اظہار مقصود ہے جو ذہنوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے اور عام طور پر یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں گھر چکی ہے کہ سب کیا فرق ہے، سب ایک ہی ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام اور مہدویت کو سامنے رکھ کے بات کرنا چاہیں تو اس میں آپ میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، آپ کی بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جو اسلام ہے وہی مہدویت ہے اور جو مہدویت ہے وہی اسلام ہے۔ اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بہت سی بنیادی باتیں ایسی ہیں جس کو اسلام نے پیش کیا ہے، مہدویت نے اس کو قبول کیا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے اس کو قبول کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد دونوں میں مشترکات نظر آئے گی۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خلیفوں پر ایمان لانے والی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت کے دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس میں ہم سب کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو پیدا کیا ہے، ہر اچھائی و برائی کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسب کرنے والا خود بندہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اگر اچھائی کو چاہے تو طلب کر سکتا ہے، کسب کر سکتا ہے، یا برائی کو کسب کر سکتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ ہم سب کو اٹھائے گا۔ تو ایمان مفصل میں جو 7 باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں کسی مہدویت کو اس سے کوئی انکار نہیں۔ مہدویت انہی باتوں کو ترویج دیتی ہے، انہی باتوں پر زور دیتی ہے
اگر آپ اپنے مرشد کے مرید ہوئے ہوں گے تو آپ نے کل ایمان مفصل کے 4-7 باتوں کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو جہاں تک اصول کا تعلق ہے، اسلام اور مہدویت میں کوئی آپ کو ایسا فرق نظر نہیں آئے گا کہ صاحب اسلام الگ ہے اور مہدویت الگ ہے. قرآن شریف کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن شریف کی اتنی اہمیت دی ہے، قرآن شریف کو اس قدر اپنے سامنے رکھا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی اور کتاب سے بات نہیں کی. رسول اللہ نے جس طرح صرف قرآن شریف سے بات کی، مہدی موعود علیہ السلام نے بھی خلیفۃ اللہ ہونے کے باوجود، چونکہ آپ کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو بیان کرنا تھا، مراد اللہ کو بیان کرنا تھا، مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی تبلیغ فرمائی، ساری زندگی بیان فرمایا، صرف کتاب اللہ کو اپنے سامنے رکھا اور کتاب اللہ کے ذریعے سے آپ نے بیان فرمایا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کے تعلق سے بھی آپ جانتے ہیں، اس طرح اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے ہیں اسی کو شرع محمدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ وہ شرع محمدی ہے کہ جس سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو ہمارا اپنا ایمان یہی ہے کہ وہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے. شرع محمدی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. اور اس سلسلے میں مہدی موعود علیہ السلام نے شریعت کی جو نگہبانی فرمائی ہے، شریعت کی جو پاسبانی فرمائی ہے، شریعت کی جو پاسداری فرمائی ہے، شریعت کی جو اتباع فرمائی ہے، میں یقین چیلنج کے ساتھ یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ شاید یہ اللہ کے کسی ولی نے اس قدر شریعت کی پابندی کی ہے جس طرح کہ حضرت محمد مہدی موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے. تو شریعت کو کوئی ہم کو سکھا نہیں سکتا. شریعت کے تعلق سے مہدی موعود نے جو کچھ کہا ہے انشاءاللہ بات کے بعد تقریر کے آخری حصے میں آپ کے سامنے بات بیان کروں گا. ہم اتماد مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفے تھے علی ترتیب خلافت کے اعتبار سے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ الگ ترتیب ہوئے ہیں. ہم سب آپ کی تعظیم کرتے ہیں، شیخین کی عزت کرتے ہیں کہ دونوں کے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شیخین کی فضیلت حاصل ہے. اور دونوں آپ کے ختمین جن کو عثمان غنی اور حضرت علی کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ بات کے مرتبے پر ہیں. یہ بات اور ہے کہ حضرت علی کا تعلق اہل بیت سے ہے. یہ بات اور ہے کہ جہاں ختم نبوت ہوتی ہے وہی ولایت شروع ہوئی اور فاتح ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اس بات میں بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح ائمہ مجتہدین کے بارے میں بھی جس طرح کہ اور مسلمان جانتے ہیں کہ یہ ائمہ 4 ہیں، 4 مسالک ہیں فقہ کے، ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور امام احمد حنبل. ہمارا اپنا بھی ایمان یہی ہے. مہدی موعود علیہ السلام سے جب شریعت کے مسائل پوچھے جانے لگے تو آپ نے دھڑلے کے ساتھ اعلان فرما دیا تھا کہ بندے سے وہ باتیں پوچھو جن کا تعلق ولایت سے ہے، وہ باتیں پوچھو کہ جن کا تعلق دیدار خداوندی سے ہے. یہ شریعت کے مسائل تو وہ ہیں کہ بھائیوں نے منہ شگافی کی ہے، ان کے مسائل کی تحقیق کرو اور ان میں سے جو مسئلہ عالیت اور عظیمت کو لیا ہوا ہے آپ اس کو اختیار کرتے ہوئے چلے جاؤ. تو اس مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مہدویت میں کسی قسم کا فرق آپ محسوس نہیں کریں گے. مطلب یہ کہ جتنی بنیادی باتیں ہیں ان تمام باتوں میں اسلام اور مہدویت میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا. لیکن فقط الفاظ پر نہ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے لم یبقى من القرآن الا رسم ولم يبقى من الاسلام الا الاسم. آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے اسلام سے فقط نام باقی رہے گا اور قرآن سے فقط رسم باقی رہے گا. بعثت مہدی کی غرض و غایت کیا تھی؟ نئے دین کو پیش کرنے کے لیے نہیں مہدی موعود تشریف لائے، نیا مذہب پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، نئی نیو ڈالنے کے لیے نہیں آئے، نئی بنیاد رکھنے کے لیے نہیں آئے. لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھالن کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا
کہ یہ کتاب قیامت تک رہنے والی ہے، اس کتاب کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے فقط رسم الفاظ باقی رہ جائیں گے، معنی ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی وہ کتاب جو قیامت تک رہنے والی ہے الفاظ تو پڑھتے ہوئے چلے جائیں لیکن اس کی روح کھوتی ہوئی چلی جائے، اس کی روح گم ہوتی ہوئی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، ارے الفاظ تو الفاظ ہی ہوا کرتے ہیں، میں اس کے تعلق سے کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ قرآن کے الفاظ بھی ہمارے پاس بڑے قیمتی ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، لیکن یہ تو سوچو کہ مہدی موعود نے فرمایا لفظ پر سے نظر ہٹاؤ اور معنی پر نظر رکھو، لیکن انہوں نے کیا کہ معنی پر سے نظر ہٹا دیا اور فقط الفاظ کو رکھتے ہوئے چلے گئے۔ اور الفاظ کو رکھنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نکلا کہ قرآن یا تو قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، یا قرآن شریف کو یا مردوں کو بخشانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، اور یاسین پڑھا بھی جانے لگا۔ تو کب؟ جبکہ کوئی مرنے کے قریب ہے، سکرات کا عالم ہے، تو حافظ کو بلایا جاتا ہے کہ کم از کم یاسین پڑھو تاکہ دم آسانی سے نکل جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس قرآن کے الفاظ میں آج بھی اتنی طاقت ہے کہ دم آسانی سے نکال سکتا ہے مردے کو، تو کیا زندہ پڑیں گے تو کیا اس کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی؟ کیا زندہ پڑیں گے تو ان کی زندگی میں حیات نہیں مل سکتی؟ جب وہ مردے کے دم نکالنے میں آسانی بخش سکتا ہے تو کیا آپ کو جینے میں آسانی بخش نہیں کر سکتا؟ کیا آپ کو حیات نہیں مل سکتی؟ کیا آپ کو حیات کو جینا مل نہیں سکتی؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو سکتے؟ کلام پڑھتے ہیں تو متکلم کو دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ شاعر نے کلام پڑھا تو آپ نے خود دیکھا کہ صاحب اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے انتظام ٹی وی کا کیا گیا کہ جو کچھ کہتے ہیں کم از کم دیکھتے ہیں، تو سننے میں اور دیکھ کر سننے میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جب کہی جاتی ہے، عام آدمی کے کلام کو سننے کے بعد اس کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، عام چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا میغ دریافت کرتے ہیں کہ سب کچھ حاصل تو نہیں ہوتا، لیکن پوچھ لیا جاتا ہے کہ صاحب یہ چھری بڑی اچھی ہے، یہ ٹیلی فون بڑا اچھا ہے، کہ کس کا میک ہے؟ تو آپ کہتے ہیں میڈ ان جاپان ہے۔ تسلی ہو گئی، جاپان کو آپ نے نہیں دیکھا مگر معلوم تو آپ نے کہہ لیا، تسلی تو ہو گئی۔ تو جس طرح ایک انسان کی مصنوعات کو دیکھنے کے بعد اس کے سانے کو دیکھنے کی طلب آپ میں پیدا ہوتی ہے، کیا قدرت کی یہ نارنگیاں اتنی بیکار ہیں؟ کیا ان میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کو دیکھو؟ اور کیا دیکھو؟ ارے وہ دیکھو جو تم کہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھو جو تم کہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تصویر کو دیکھتے ہیں تو مصور کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ مصور وہ الخالق المصور، ارے وہ مصور تو ایسا ہے اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ ویسی تصویر کوئی بنا بھی نہیں سکتا۔ لوگ پینٹنگ کرتے ہیں تو دیوار جیسے سالڈ چیز پر پینٹنگ کرتے ہیں، لوگ پینٹنگ کرتے ہوں گے کاغذ پر پینٹنگ کرتے ہیں، لوگ پینٹنگ کرتے ہیں تو پتھر پر پینٹنگ کرتے ہوں گے، پتھر کو تراشتے ہوں گے، پتھر کی مورتی بناتے ہوں گے، پتھر کی صورت گری کرتے ہوں گے، سیمنٹ میں بناتے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کسی مصور کو دیکھا کہ جس نے پانی میں تصویر بنائی ہے؟ کیا تصویر پانی میں کوئی بنا سکتا ہے؟ لائیے کسی مصور کو جو پانی میں تصویر بنا سکتا ہے، لیکن میرا خالق اور میرا مصور وہ ہے جو نطفے میں تصویر بنا دیتا ہے۔ نطفہ پانی کا خطرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کتنی تصویریں بنائی، اور اتنی تصویریں بنائی آدم سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ایک کی تصویر سے نہیں ملتی۔ ایک کی تصویر پانی بنائی کہاں؟ سخت چیز پر نہیں، ٹھوس چیز پر نہیں، سالڈ چیز پر نہیں، بلکہ کہاں بنائی ہے؟ پانی میں بنائی ہے۔ ارے لکوڈ میں کون بنا سکتا ہے؟ مگر میرا خالق کہتا ہے وہ مصور، اور میں ایسی تصویر بناتا ہوں کہ پانی ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، اور پانی
کہانی میں میں تفسیر بناتا ہوں اور ایسی تفسیر بناتا ہوں کہ آنکھ سے آنکھ نہیں ملتی. امریکہ جانے والوں سے پوچھو, آج UAE جاننے والوں سے پوچھو کہ آج آنکھ کی بھی تصویر لی جا رہی ہے. ایئرپورٹ پر اترتے ہی تو فوراً آنکھ کی تصویر لی جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں ہم سیکیورٹی کے لیے, ہم آئیڈینٹی کے لیے لیتے ہیں کہ ایک آنکھ دوسری کے آنکھ سے ہرگز نہیں ملتی. کیا تصویر گری ہو رہی ہے. آپ تو جانتے ہیں کل پولیس کو چوروں کو پکڑا جاتا ہے, مجرموں کو پکڑا جاتا ہے تو وہ انگوٹھے کے نشان پہ پکڑا جاتا ہے. انگوٹھا کتنا ہے, آدھے انچ کا انگوٹھا, اور اس میں جو لکیریں ہیں سب کے یکساں نظر آتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا یکساں نہیں, تم کیا یکساں کی بات کرتے ہو. تو میں نے ایسی تصویر بنائی ہے انگوٹھے کی لکیروں میں کہ ایک کی تصویر, ایک کی صورت, ایک کی لکیر دوسرے لکیر سے نہیں ملتی. مہدی موعود نے فرمایا اتنی نیرنگیان قدرت کو دیکھنے کے باوجود, اس قدر مصنوعات مخلوقات کو دیکھنے کے باوجود, ایک کلام کو سن کر, ایک کلام کے شعر کو سن کر پھڑکنے والوں اور شاعر کو دیکھنے والوں, کیا میرے کلام, میرا قرآن شریف کلام اتنا بے جان ہے کہ اس کو سننے کے بعد اس کے خالق کو دیکھنے کی تمنا تمہارے پاس پیدا نہیں ہو سکتی؟ اور اتنی مصنوعات کو دیکھنے کے بعد کیا اس سامنے حقیقی کو دیکھنے کی طلب پیدا نہیں ہوتی؟ مہدی موعود نے اسی لیے قرآن کو پیش کیا اور کہا یہ کلام تو سنا, مراد کو بھی اللہ کی سنو. اور اس کے بعد کیا خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ کو دیکھے کہ جس نے یہ کلام بھی بیان کیا ہے اور جس نے یہ مراد بھی بیان کیا ہے. مہدی موعود نے اسی لیے طلب دیدار خدا کی بات کہی ہے, ہمارے سامنے رکھی اور کہا کہ نہیں, خدا کو فقط مان لینا ہی کافی نہیں, خدا کو فقط جان لینا ہی کافی نہیں, خدا کو دیکھنا بھی ضروری ہے اور دیکھنے کی کوشش کرو. اور دیکھنا ضروری ہے تو مراد یہ ہے اگر تم دیکھ نہیں سکتے تو دیکھنے کی طلب تو پیدا کرو, اور جب طلب پیدا ہو جائے گی اور اس کا فضل ہو جائے گا تو تم کو دیدار سے مشرف تم ہو سکتے ہو. تو قرآن کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے لفظ کے اعتبار سے, قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے اعتبار سے, قرآن کے بلا شک و ریب ہونے کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے اعتبار سے, جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو قرآن کو نازل کیا, دھیمے دھیمے نازل کیا اور کلام کو بھی نازل کیا. تو ہم اس بات کو مانتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم جو جانتے ہیں ہر چیز میں ہمارے پاس قدرت ہے. جیسے میں نے کہا اصول میں تو سب کا اتفاق ہے, لیکن اگر جزیات کی طرف جاؤ, تفاصیل کی طرف جاؤ, تو میں ان کے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے مہدی موعود نے ہم کو وہ مقام عطا کیا ہے, کہ جبرائیل بھی دیکھتے رہ جائیں گے. جبرائیل بھی دیکھتے رہ جائیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے سے بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں دعویٰ بڑا نہیں ہے, ٹیکنک ہے. فقط دعویٰ بڑا نہیں ہے, ایک ٹیکنک ہے. ایک ٹیکنک یہ ہے, باز اڑ رہا تھا, باز آسمانوں کی فضاؤں میں بہت دور تک اڑتا ہوا چلا جا رہا تھا. ایک ادنا چونٹی زمین پر رینگ رہی تھی. اس نے باز کو دیکھا, باز کی اڑان کو دیکھا, پہنائیوں میں آسمان کی اڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے, فضاؤں کے سیر کر رہی ہے. چونٹی نے اپنی قسمت کو کوسا اور کہا کیا میری قسمت ہی فرش پر رہنا اور رینگتے رہنا ہے؟ نہ میرے پاس پر ہے کہ میں اڑ سکوں, نہ میرے پاس طاقت ہے کہ میں پرواز کر سکوں, تو کیا میں یہیں فرش پہ ہو کر رہ جاؤں گی؟ اگر میں فضاؤں میں کب اڑوں, میں عرش تک کا کیسے پہنچ سکوں؟ تو پھر اس کی عقل نے اس کو جواب دیا کہ نہیں, تو خود اڑ نہیں سکتی تو فکر نہ کر, رنجور و ملول نہ ہو, باز بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے پاؤں پر جا کر چڑھ جا, جب باز اڑے گا تو تو بھی اڑ جائے گی, جب باز اڑے گا تو تو بھی اڑ جائے گی. اسی لیے ہم خاک کے پتلے, ہم اس مقام پر کیا جا سکتے ہیں کہ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جبرائیل علیہ السلام سدرہ منتہا المنتہا تک رہ گئے تھے. تو ہم نے اسی لیے کہا کہ نہیں, ہم تو جا نہیں سکتے, قدم رسول کو پکڑ لیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے. قدم رسول کو پکڑیں گے تو پہنچ جائیں گے. قدم رسول کہاں ملے, قدم رسول
بالکل 1400 سال کی بات ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, میں قدم رسول کو زندہ کرتا ہوں مہدی کی شکل میں. یخفو حسری ولا یخفی, مہدی کے قدموں کو پکڑ لو تو تم وہیں پہنچو گے جہاں رسول اللہ پہنچے ہوئے تھے. یہ جو پرواز ہم کو نصیب ہوئی ہے, یہ فخر کرنے کی بات نہیں, شکر کرنے کا مقام ہے. میں فخر یا الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں قدم رسول ملے, جبکہ لوگوں نے قدم رسول کو مٹانے کی پوری کوششیں کر لی تھیں. جیسا کہ میں نے کہا, رسول اللہ نے فرمایا تھا, میں نے نہیں کہا اور نہ میں کہہ سکتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمن, ارے اسلام سے فقط اسلام کا نام باقی رہ جائے گا. اسلام کے معنی تو گردن جھکانے کے ہیں, اسلام کے معنی تو فرما برداری کرنے کے ہیں, اسلام کے معنی تو اطاعت گزاری کے ہیں, اسلام کے معنی تو وفا شعاری کے ہیں. نام رکھ لیا جائے, اسلام کو کلمہ پڑھ کر تسلیم کر لیا جائے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. کیا اس سے وہ بلند مراتب انسان کو نصیب ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے وہ دروازے کھل سکتے ہیں کہ جو اسلام دکھانا آپ کو چاہتا ہے, جن مناظر کو دکھانا چاہتا ہے, کیا فقط کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے سے ہو سکتا تھا؟ نہیں, بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ کلمے کو سمجھیں. اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے, جیسے میں نے کہا, کلمے میں ہمارا دوسروں سے پورا اتفاق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اسی پر آپ تکیہ کر کے مت بیٹھ جاؤ. مہدی موعود کی خدمت میں آؤ تو مہدی صاحب نے فرمایا, ارے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تو ہے ضرور, مگر کلمے کی بھائی 4 قسمیں ہیں. کلمے کی 4 قسمیں ہیں. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ گفتنی ہے, آپ نے فرمایا یہ مقام ناسوت ہے. فقط زبان سے کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ, تو کیا زبان سے کہہ دینے کی وجہ سے آپ کے دلوں پر کسی قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہوں گے؟ کیا تو آپ سمجھتے ہیں کلمے کی حقیقت کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ کلمہ طیبہ میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یہ تو گفتنی کا مقام ہے, یہ تو کافر بھی کہہ لیتا ہے. اور آج تو ہم پالیٹیشنس کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا, لا الہ الا اللہ کو پیش کر دیا. تو کیا اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلنے کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کر سکتے ہیں, سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا, حالانکہ وہ نقل کے طور پر پڑھا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں جب تک ایمان نہیں تو پھر اس وقت تک وہ کہنا بھی بیکار. مہدی موعود نے فرمایا تم سب جو ہے گفتنی کے جو لوگ مقام پر ہیں وہ مقام ناسوت ہے, جس کو مقام کفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک مقام ہے جس کو چشیدنی کے نام سے یا دانستنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو فقط زبان سے نہ کہو بلکہ سمجھ کر کہنا چاہیے, اور جب سمجھ کر کہیں گے تو بات آپ کو نصیب ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے ایسا مقام فرمایا چشیدنی, فقط سمجھ لینا کافی نہیں, چکھ کر تو دیکھو, تم جب چکھیں گے تو مزہ آپ کو معلوم ہوگا. اور چوتھے مقام میں فرمایا کیا تم غیر کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, ارے وہ مقام پہ پہنچ جاؤ, لا الہ الا انا, اس مقام پر پہنچ جاؤ تاکہ تم اور وہ دونوں ایک ہو جائیں, دونوں ایک ہو جائیں. مقام فنا پہ پہنچو تو پھر اس کے بعد تم معلوم ہوگا. جس طرح شکر سے سنتے ہیں, منڈیا میں شوگر فیکٹری ہے, شکر تیار ہوتی ہے, تو یہ گفتنی کے مقام ہے. یہ گفتنی کے مقام پر آنے سے آپ کو کیا مل سکتا ہوگا؟ کچھ بھی ملتا نہیں. برائے تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ہاں منڈیا میں شوگر فیکٹری ہے اور شکر تیار ہوتی ہے, کچھ حاصل ہونے والی چیز نہیں. دیدنی کے مقام پر آئے تو آپ منڈیا پہنچے, شوگر فیکٹری کو پہنچے, شکر کو تیار ہوتے ہوئے آپ نے دیکھ بھی لیا. تو یہ دانستنی کے مقام پر ہیں. اور آپ کو ملا کیا؟ فقط یہ کہ کچھ نصیب ہو گیا, کہہ سکتے ہیں 4 لوگوں میں بیٹھ کر ہاں میں بھی گیا تھا دیکھ کر آیا, مگر حاصل کچھ نہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہیں صاحب میں چکھوں, 2 دانے اٹھا کر آپ نے چکھے تو معلوم ہوا کہ شکر ایسی ہوتی ہے, شکر میں مٹھاس ہے. چشیدنی کے مقام پر آئے تو آپ کو معلوم ہوا. اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ آپ گنا ایسا بن گئے, گنا ایسے بن گئے کہ آپ خود شکر میں تبدیل ہوتے ہیں, تو اس کو شدنی کے مقام میں کہا جاتا ہے. تو اس کو شدنی کا مقام کہتے ہیں. جس طرح ایک پتھر کو لے کر اگر آپ پانی میں ڈالو, ارے برسوں نہیں صدیوں پتھر پانی میں رہے گا, جب تک پانی میں ہے وہ تر رہے گا.
اور اس کے بعد جس وقت آپ اس کو نکال کر دھوپ میں ڈال دیں گے 2-4 منٹ میں پھر پتھر خشک ہو جائے گا. پتھر پانی کا اثر اس پتھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. 1000 مرتبہ ساری عمر لا الہ الا اللہ کے سمندر میں پتھر بن کر ڈوبے رہو تو کیا تم کو نتیجہ ملنے والا ہے؟ جہاں باہر جائیں گے دائرے سے جہاں باہر ہوئے تو پھر وہ دائرے کے اثرات چلے گئے. یہ کیسے پتھر دل بن گئے؟ ارے پانی کیسا ہے اور تم برسوں رہے ہو. تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے, ہوا آئی, تمازت دھوپ نے اپنی دکھائی تو پانی خشک ہو گیا تو پھر پتھر کے پتھر رہے. تو لا الہ الا اللہ گفتگی کا یہ مقام ہے. اور اس کے برخلاف ہم نے اس پتھر کو آگ میں ڈالا, ہم نے اس پتھر کو آگ میں ڈالا تو آگ جیسی تھی پتھر بھی اسی طرح گرم ہوا. آگ چرکے دیتی تھی, اس پتھر کو نکالتے ہیں تو اس کو پکڑ نہیں سکتے, وہ بھی چرکے دیتا ہے. لیکن کب تک؟ تھوڑی دیر کے لیے. پھر زمین کی خنکی, ہوا کی ٹھنڈک تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے, پھر وہ پتھر کا پتھر ہو کر رہ جاتا ہے. دوسری مثال دیدنی کی مثال ہے. اور چشیدنی کی مثال یہ ہے کہ ہم کسی لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈالتے ہیں, لوہا کالا رہتا ہے لیکن آگ کی صحبت میں جاتا ہے تو اسی رنگ کو اختیار کر لیتا ہے, ہم رنگ بن جاتا ہے اور کام بھی وہی کرتا ہے جو آگ کرتی ہے. لیکن اس کو بھی جب ہم نکال کر باہر رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کالے کا کالا اور لوہے کا ٹکڑا ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن اگر کسی لکڑی کو ہم آگ میں ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگ اس لکڑی کو ایسا جلاتی ہے کہ اس کی شکل و صورت باقی نہیں رہتی. لکڑی جلی بنا کوئلہ اور کوئلہ جنا بلی راکھ. اس کے بعد راکھ کی شکل اختیار کرتے ہیں. مہدی موعود نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی آگ میں ایسے پڑو کہ تمہارا وجود ختم ہو جائے اور وہ جس رنگ میں ہے تم اس رنگ کے ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق نہیں, سمجھانے میں فرق موجود ہے, تفہیم میں فرق موجود ہے. اور اسی کو ہم مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اس کے صفات اپنے میں اختیار کرتے ہوئے چلے جائیں. کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا؟ آپ کہیں گے کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں, ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو؟ اور جب اللہ کے اختیار کرنے کا حکم رسول اللہ دے رہے ہیں تو کیا ہم کو اس بات پہ عمل کرنا نہیں ہے؟ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرتے جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے صفات اختیار کرو, اسی لیے میں نے رسول اللہ نے بھی فرمایا اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو, ورنہ صفات کو اختیار کریں گے تو اللہ کے صفت مارنے کی بھی ہے اور جلانے کی بھی ہے, تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے. تو پورے صفات تو تم اختیار نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق تو ہم کو اختیار کرنا چاہیے. اور اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, صحبت میں رہو تاکہ تم کو کچھ رنگ مل جاتا ہے. اور صحبت میں اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ کسی بھی افہام تفہیم کی آج مجلس ہے, اگر میں اگر اردو نہ جانتا ہوتا تو آج میں اپنی بات کو تمہارے سامنے نہ پیش کیا ہوتا, اور آپ اردو نہ سمجھتے ہوتے تو میری بات کو آپ سمجھ نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نور ایمان تو آپ نے لکھ دیا, مگر بہتر ہوتا کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوتا تو ہم پڑھنے میں ہم کو آسانی ہو جاتی. تو زبان کا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ فہم و تفہیم کے لیے زبان آڑے آتی ہے. مختلف تمل کے رہنے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمل میں فصاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں. تلنگانہ والے کہتے ہیں کہ تلنگی میں کہا جائے. مہاراشٹر والے کہتے ہیں کہ لٹریچر مرہٹی میں آ جائے تو ہم کو سننے میں سہولت ہوتی ہے. تو افہام و تفہیم کے لیے زبان کی ضرورت ہے. صحبت زبان سے بھی مبرہ ہے, صحبت زبان سے بھی مبرہ ہے, کیونکہ صحبت میں آپ جاتے ہیں تو مرشد جو کرتا ہے وہ کرتے چلے جاؤ, آپ کو کمال نصیب ہو جائے گا. آپ کو نہ صرف علم نصیب ہوگا بلکہ کہنے سے علم ملتا ہے, صحبت میں علم بھی ملتا ہے اور عمل بھی آپ کو نصیب ہو جاتا ہے. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے صحبت صادقین کو فرض فرمایا اور کہا کہ اے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ بولنے والوں, کم از کم اتنا تو کرو کہ لا الہ الا اللہ بولنے والوں کی صحبت میں جاؤ تو تم کو اس کے حقیقی معنی معلوم ہو سکتے ہیں. کلمے میں کوئی اختلاف جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے معنی جب پہنانے کی بات آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں بہت بڑا کہنے والے فقط
کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں اور سمجھنے والے اور دیکھنے والے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اندر سے لا الہ الا اللہ کے موتیاں نکال کر لا رہے ہیں. اسی کو میں مہدی موعود کے نام سے یاد کرتا ہوں. مہدی موعود فقط کنارے پر کھڑے ہو کر نظارہ دکھانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. مہدی موعود نے غوطی سکھائی اور کہا کہ غوطے لگاؤ, یہاں سے تم کو موتیاں ملتے ہیں, اور وہ موتیاں ملتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہاری پرواز بہت بلند ہوتی ہے اور تمہاری قیمت بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے کلمے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی, لیکن کلمے کے معنی میں جو پرواز عطا فرمائی ہے, جو طاقت عطا فرمائی ہے, کلمے کو جو پر آپ نے لگائے ہیں, تو اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے دین اسلام کی خدمت کی. یاد رکھو, مہدی موعود علیہ السلام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے دین کی حقیقی خدمت کی ہے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام ہے. چاہے کلمے کے اعتبار سے آپ لیتے جاؤ, چاہے قرآن کے اعتبار سے آپ لیتے جاؤ, احادیث کے اعتبار سے لیتے جاؤ, ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے دین کی حقیقی خدمت کی ہے. اور خوبی یہ ہے کہ وہ خدمت بھی جو آپ نے کی اپنی طرف سے نہیں کی. جو خدمت بھی کی تو اپنی طرف سے نہیں, اپنے رائے سے نہیں, اپنے اجتہاد سے نہیں, اپنے قیاس سے نہیں, اپنی عقل سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کب ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا نہیں کی گئی بیک وقت, دفتن واحدتن. جس طرح اور پیغمبروں کو کتاب دی گئی تھی, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت کتاب نہیں دی گئی. موسیٰ سے کہا خذ الکتاب, کتاب اٹھاؤ, قوت سے پکڑو. یا یحییٰ خذ الکتاب, اے یحییٰ اس کتاب کو لو. تمام پیغمبروں کو کتاب دی گئی, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بیک وقت کتاب لکھ کر دی گئی؟ نہیں. اللہ نے کہا نہیں رسول, ایک وقت دے دیتے ہیں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ایک وقت دے دیتے ہیں معاملہ ختم ہوتا ہے. ہم تمہارے ساتھ معاملے کو ختم کرنا نہیں چاہتے, بلکہ ہم تم سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں, اور رابطہ رکھنے کے لیے کتاب نہیں دی جاتی, خطاب کیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کتاب میں اور خطاب میں کیا فرق ہوتا ہے. لیٹر لکھ کر بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے لیٹر ہے, مگر وہ لیٹر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لاپرواہی معلوم ہوتی ہے. وہ لیٹر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو ایک ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے. لیکن جب خطاب ہوتا ہے, دربار میں بلایا جاتا ہے, نہیں ان کو بلاؤ, میں خود ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. دربار میں جب بلایا جاتا ہے اور ڈائریکٹ خطاب کیا جاتا ہے, تو کتاب میں اور خطاب میں کتنا بڑا فرق محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا, یاسین والقرآن الحکیم, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا رسول, یا نبی. ان الفاظ سے اللہ نے خطاب فرمایا. تو کتاب میں اور خطاب میں فرق یہ ہے, کتاب پڑھنے والوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا, کتاب پڑھنے والوں نے کتاب کو بدل دیا. موسیٰ کی قوم نے کیا کیا؟ کتاب کو پڑھا, کتاب میں تحریف سے کام لیا, الفاظ کو چھیل دیا. معنی کو بدلنا تو بڑی بات, لفظ کو بھی باقی نہیں رکھا, تحریف سے کام لیا, تحریف سے کام لیا. اللہ نے تمام پیغمبروں کو کتاب دی اس وجہ سے کہ اس کتاب کے ذریعے تم اپنی زندگیوں کو سنوارو, تم اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرو. مگر وہ قوم عجیب تھی, بجائے اس کے کہ کتاب کے ذریعے سے اپنے دل کو بدلتے, انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کتاب کو بدل کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کتابوں کو نازل کر کے دیکھ لیا, اے رسول اب میں کتاب نازل نہیں کرتا, بلکہ میں ڈائریکٹ تیرے دل سے خطاب کرتا ہوں, اس لیے کہ کتاب سے زندگی نہیں بدلتی, کتاب سے زندگی بدل جاتی ہے. کتاب چٹھی لکھ کر بھیجنے سے زندگی نہیں بدلتی. ہاں چٹھی آئی ہے, یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے رکھو, لیکن جب سامنے باریابی نصیب ہوتی ہے, خطاب کیا جاتا ہے, تو انسان کے دل پر بہت کچھ اثر ہوتا ہے. آدمی وہاں سے اثر لے کر اٹھتا ہے, ارے دل جو پتھر دل تھا وہ موم ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا, پورے قرآن کو خطاب فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو جمع کرانے کا انتظام کیا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے پہلے تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن شریف کو جمع کر لیا گیا, قرآن شریف کی حفاظت کر لی گئی اور اس کو ایک جگہ پر محفوظ کیا گیا. تو اب یہ
کتاب کی شکل میں، بعد میں وہ کتاب آئی، لیکن چونکہ اللہ کے پاس وہ کتاب کی شکل میں تھی، اس لیے نازل کرتے وقت میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اتارا گیا تو نجمن یہ تھوڑا تھوڑا کر کے چند چند آیتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اقدس پر اتاری. کتاب کے اترنے سے طور پھٹا نہیں، پوری کتاب اتری لیکن طور پھٹا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اللہ کہتا ہے اس کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ہوتا. میں کیا اندازہ ہے قلب اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 23 سال تک آپ نے اس بوجھ کو برداشت کیا جس کو ہم وحی کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ جس کو اٹھانے سے پہاڑ شک ہو جا سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس نے 23 سال تک برابر اس بوجھ کو، اس وحی کو برداشت آپ کرتے رہے. اس کے بعد میں آپ سے تھوڑا سوال کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے لیے رسول اللہ کے قلب اقدس جیسے پاک دل کو، مضبوط دل کو چنا، تو کیا اللہ اپنی مراد کو بیان کرنے کے لیے کیسے آدمی کو چنا ہوگا؟ لفظ کے لیے جب چنا تو محمد کو چنا، تو اللہ نے کہا الفاظ کے لیے بھی محمد چاہیے اور بیان کے لیے بھی محمد چاہیے. وہ اتنا فرق ہے کہ وہ بھی محمد رسول ہے لیکن یہ محمد مہدی ہے، یہ بھی محمد ہے اور وہ بھی محمد ہے. تیرا دل بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ رسول کا دل تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جا کے ذکر محمد جا ذکر بندار، جہاں جہاں محمد کا ذکر آتا ہے وہاں پر بندے کا ذکر موجود ہے. تو جو قلب محمد کی کیفیت تھی اس وہی کیفیت مہدی موعود کی تھی. متن قرآن کے لیے اللہ نے جو انتظام کیا اور بطن قرآن کے لیے بھی اللہ نے وہی انتظام کیا تھا، کیونکہ لفظ تو لفظ تھے، معنی اور مراد وہ بھی کیسے لفظ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو واسطہ بنایا، اور جب معنی کی بات آئی، مراد کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہاں سے جبرائیل آتے ہیں تو وہ نبی تم کو بنا دیں گے، جبرائیل کے واسطے کو ہٹا دیتا ہوں، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب میں ڈائریکٹ آپ سے بات کروں گا. تو ڈائریکٹ جو آئی ہے اسی کو علمت من اللہ بلا اپنی تعلیم جدید اليوم، تو میں اللہ کی طرف سے تعلیم دیا گیا ہوں، روزانہ نئی تعلیم ملتی ہے اور بلا واسطہ ملتی ہے. بلا واسطہ کس کو کہتے ہوں گے؟ بلا واسطے کیا شان ہوتی ہوگی؟ ہم جب واسطے کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو بلا واسطے کیا سمجھ سکیں گے؟ جب واسطے کو ہم آج تک نہیں سمجھ سکے تو پھر بلا واسطے کو ہم کیا سمجھ سکتے ہوں گے؟ ہاں، قلب میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، دلی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کب پیدا ہوتی ہے؟ جبکہ آپ کا دل آپ کا نہ رہے، آپ کا دل آپ کا نہ رہے، بے خود ہو جاؤ، پھر دیکھو جو سیر آپ کو نصیب ہوگی. خودی میں جو سیر نصیب ہوتی ہے تو دنیا آپ کو نظر آتی ہے، خودی میں جو سیر ہوتی ہے تو دنیا نظر آتی ہے. خودی میں سیر کرو تو معنی آپ کو نظر آئیں گے، اور بے خودی میں سیر کرو تو مراد اللہ آپ کو نظر آئے گا. بے خودی میں سیر کرو تو مراد اللہ. اور یہ خودی کی جو بے خودی کی جو بات ہے جسے مہدی موعود نے بہت ہی زور و شور کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اپنے پیش کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھی. رسول اللہ کو وحی آتی تھی تو کیا آپ دنیا سے تعلق رکھتے تھے وحی کے نزول کے وقت میں، یا دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے؟ کون کہتا ہے کہ وحی کے نزول کے وقت میں رسول اللہ کا تعلق اس دنیا سے رہتا تھا؟ نہیں، اس دنیا سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. لوگ خود دیکھتے تھے وہی کیفیت پیدا ہوتی تو آپ بے خود ہوتے تھے. کب تک؟ جب تک وہی نازل ہوتی رہی تھی، آپ اس دنیا کا کوئی ہوش نہیں. جب وہ وہی کی کیفیت ہٹ جاتی تو پھر آپ دنیا میں تشریف لاتے تھے، پھر ہوش آواز آپ پہ کام کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے خود بنایا. بے خود ہونے کے معنی یہ کہ نہ دل کام کرتا ہو خواہشات کے اعتبار سے، نہ دماغ کام کرتا ہو سوچ کے اعتبار سے. بے خود کے معنی یہ ہوتے ہیں دماغ بھی کام نہ کرے، تدبیر کو اختیار نہ کرے، سوچے نہیں،
اور دل بھی خواہش نہ کرے کسی چیز کی، بلکہ جو چیز آتی ہو اس کو بے ساختہ بیان کر دینا، اور اپنی حالت میں یہ بیان کروں یا نہ کروں سوچنا بھی نہیں، جو آیا بلا کم و کاست اس کو پیش کر دینا، اگرچہ کہ اس میں خود رسول اللہ کو بھی ڈانٹ پلائی گئی ہو۔ یہ الفاظ میرا آپ دھیان سے سنو، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹ پلائی گئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، رسول اللہ پر بھی تنقید کی گئی ہو خدا کی طرف سے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ میں سناؤں گا عوام کے سامنے تو لوگ بولیں گے کہ آپ پر بھی یہ ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی نہیں کیا۔ جو بات نازل ہوئی رسول اللہ نے اس کو پیش کر دیا۔ یہ کس کی بات ہو سکتی ہے، کب ہو سکتی ہے؟ کہ بے خودی نہ دماغ کام کر رہا ہے نہ دل کام کر رہا ہے، اسی وقت وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اور جب وحی کے نزول کے لیے بے خودی ضروری ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ بیان کے نزول کے لیے کیا چاہیے؟ بیان کے لیے کیا چاہیے؟ کیا باخودی میں انسان بیان کر سکتا ہے، اللہ کی مراد کو بیان کر سکتا ہے؟ اقبال نے خود اس بات کو پیش کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے، اقبال کے جو لیکچرز 14 یا 12 لیکچرز اس کے شائع ہوئے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی، حیدرآباد، مدراس کے یونیورسٹیز میں، انہوں نے 14 یا 15 لیکچرز دیے تھے، اور ان کے لیکچرز کتاب کی شکل میں شائع ہوئے ہیں، اور اس میں سے ایک آخری ان کا جو مضمون ہے، از ریلیجن پاسبل، یہ عنوان پر انہوں نے تقریر کی تھی، علی گڑھ میں غالباً انہوں نے یہ تقریر کی تھی، از ریلیجن پاسبل۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کے معنی کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، قرآن کے معنی کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، قرآن کے معنی کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ تو بیان کرتے ہیں، ایک اچھا جملہ وہ لکھتے ہیں، no understanding of the meaning of holy book, the Quran, is possible unless it was revealed to the person just as it was released to the Prophet Muhammad. قرآن کے معنی کی حقیقت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ وہ اس شخص کو اس وقت تک نہ کہے، ظاہر نہ کرے جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا گیا تھا۔ اب میں عالم اسلام سے ہم پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو کیا معنی بھی آپ کو معلوم ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ قرآن کے معنی سے مراد سے اطلاع کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک پرافٹ محمد کو جس طرح اللہ نے بیان کیا تھا، just like as it was revealed to the Prophet Muhammad، تو اس وقت تک جب تک کہ دوسری ہستی کو جب تک وہ ریویل، وہ باہر اظہار اس کا نہ کیا جائے، اس وقت تک no understanding of the meaning of the Holy Quran is possible، اس وقت تک قرآن کے معنی کو سمجھنا پاسبل، ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہستی ایسی، اقبال بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ہستی کی ایسی ضرورت ہے کہ جو اتنا بے خود ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے اس پر کلام کا نزول ہو جائے۔
بھی وہ بات پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہستی سوائے مہدی موعود علیہ السلام کے اور کون ہے جو دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں قید محمد پر پہنچتا ہوں, قدم محمد پر بیٹھتا ہوں اور روح رسول سے مشاہدہ کرتا ہوں اور رسول اللہ کی روح جو مجھے کہتی ہے میں اسی کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ منصب سوائے مہدی موعود علیہ السلام کے کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا تھا. تو البتہ یہاں پر ہم قرآن پر ہمیں ایمان ضرور ہے, لیکن قرآن کی جب مراد اور معنی کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. قرآن میں کیا استثناء منقطع کو مانا نہیں تھا, کیا قرآن میں کیا حرف زائد کو تسلیم نہیں کیا تھا, کیا قرآن میں حرف جملہ مستنفہ کو انہوں نے مان نہیں لیا تھا, کیا قرآن میں تکرار کے وہ قائل نہیں تھے. کتنی 7 باتیں قرآن میں ایسی تھیں جس کو مفسرین مان لیے تھے. اور سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوا تھا کہ قرآن کی بعض آیتوں کو منسوخ اور کینسلڈ قرار دے دیا تھا اور یہ کہا تھا قرآن پڑھو مگر چند آیتیں ایسی ہی اس پر عمل کرنا نہیں ہے. اللہ نے اس کو منسوخ قرار دے دیا ہے. 6666 آیتیں, اس میں بھی 500 آیتوں کو منسوخ قرار دیا گیا. اس کے بعد شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے کہا نہیں صاحب یہ تو بہت زیادتی ہو جائے گی, 500 تو نہیں, کم از کم 5 آیتیں تو ایسی ہیں جو منسوخ ہیں. اور منسوخ کے معنی یہ ہے کہ قرآن میں ہیں, لکھی ہوئی ہیں, پڑھنا چاہیے لیکن عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ حکم خدا کا قرآن کے اندر موجود, اللہ نے اس کو باقی رکھا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں یہ منسوخ قرار دیا. اللہ نے منسوخ قرار نہیں دیا, علماء نے منسوخ قرار دیا. مہدی موعود نے قرآن کی خدمت کی, آپ نے فرمایا خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گستاخی نہ کرو. اللہ کے کلام میں کوئی جملہ مصطفیٰ نہیں, کوئی جملہ معترضہ نہیں, کوئی حرف زائد نہیں, کوئی جملہ تکرار کا واقعہ نہیں ہوا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے بلکہ ہر آیت پر عمل کرنا چاہیے, واجب العمل ہے. یہ حکم دیا تو کس نے دیا؟ مہدی موعود علیہ السلام نے دیا. اس سے بغیر خدمت قرآن کی خدمت اور کیا کی جا سکتی ہے؟ قرآن کے لفظ کے اعتبار سے سب ہمارا اتفاق ہے, لیکن جب اس کے معنی پر اور قرآن کے مراد پر اور قرآن کی ترتیب پر, اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا قرآن بے ترتیب صحیفہ الہی ہے, اور ہمارا اپنا ایمان ہے مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے, اس کے مطابق ہم کہتے ہیں قرآن مرتب صحیفہ الہی ہے. الف سے لے کر والناس تک قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے, ہر سورت دوسری سورت سے مانند ملی ہوئی ہے. آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تو ان کی خدمت میں جاؤ جو سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو سامنے بیان کر سکتے ہیں. تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو اعلان کر دینا کہ نہیں یہ ٹکڑا الگ ہے, یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. ارے ہم اور تم نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں, اللہ تو نیا پیراگراف شروع کرنے کی بات نہیں, اللہ نے نیا پیراگراف شروع نہیں کیا. اللہ نے پورے اپنے کلام کو مربوط و منضبط طور پر بیان کر دیا ہے, تسلسل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. اگر اس بات کو کسی نے دھڑلے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا تو واحد ہستی فقط اور فقط حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہیں, جنہوں نے قرآن کی خدمت دنیا کے سامنے پیش کی اور کہا کہ قرآن مرتب صحیفہ الہی ہے, غیر مرتب نہ کہو. ترتیب پر اس کی غور کرو, تم کو سمجھ میں بات آ جائے گی. قرآن کا نظم جب ایسا ہے, قرآن کا نظم اتنا بلیغ و فصیح ہے کہ ساری دنیا کے لیے چیلنج کر رہا ہے کہ میرے مقابلہ کر سکتے ہو تو ایک آیت کا مقابلہ کر لو. کیا وہ قرآن اس قدر غیر مرتب ہو سکتا ہے؟ کیا اس قرآن میں جملہ ہے؟ کیا اس قرآن میں تکرار کا حرف آ سکتا ہے؟ کیا اس قرآن میں حرف زائد آ سکتا ہے؟ حرف زائد کے معنی یہ ہے کہ لکھا تو جا رہا ہے, پڑھا بھی جا رہا ہے, لیکن اس کے معنی نہیں کرتے. ابھی قاری صاحب نے آپ کے سامنے, ہمارے ولی اللہ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا لا اقسم بہذا البلد لا اقسم بیوم القیامہ وہ نفس اللوامہ, آپ کے سامنے بھی سنا. آپ نے ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھیے, قرآن میں لا کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا, صرف ترجمہ کرتے ہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی, قسم کھاتا ہوں میں اس نفس کی جو ملامت کرتا رہتا ہے. کیوں صاحب یہ لا کا ترجمہ کیوں چھوڑ دیا؟ لا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں نہیں وہ حرف زائد ہے, اللہ نے زیادہ لفظ رکھ دیا, بھرتی کا لفظ رکھا ہے. اللہ نے اپنے کلام میں بھرتی کا لفظ رکھا ہے, یعنی ایسا لفظ جس کے کوئی معنی بھی نہیں کر سکتے آپ, اور پھر ایسا لفظ رکھا ہے. مہدویوں سے پوچھو تو کہیں گے کہ نہیں, قرآن کا ہر لفظ بامعنی ہے.
لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اور آپ قسم کب کھاتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھا دوں تو آپ کو پتا چلے ہم آپ قسم کب کھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میڈر دلی والوں کا جلسہ جو جماعت خانے میں رکھا گیا تھا، وہ جلسہ جسمہ بھون میں ہوا، منتقل کر دیا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، جلسہ وہیں ہو رہا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ جلسہ جسمہ بھون میں رکھا گیا ہے، پھر آپ انکار کرتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں نہیں، یعنی تم جو کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی جلسہ یہاں پر منتقل ہوا۔ تو جب کسی بات کا انکار کرتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے نہیں کے ذریعے انکار کرتے ہیں، پھر قسم کھاتے ہیں، پھر اپنے مدعا کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ لوگ انکار کرتے تھے، اللہ نے کہا نہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے، تم اس نفس کو پیچھے ڈھکلے ہوئے ہو۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے۔ تو قسم لا بامعنی ہے، بے معنی نہیں ہے، لیکن تمام مفسرین نے اس کو بے معنی قرار دیا تھا۔ مہدی موعود نے خدمت کی یا نہیں کی، قرآن نے ہمارا اتفاق ضرور، مگر معنی میں کتنا بڑا پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم سب ایک ہی ہیں، ارے کہاں ایک ہیں؟ ایک ہونے کے باوجود مشکل یہی ہے، ہم سب ایک ہیں مگر مشکل یہ ہے ایک میں ایک نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ایک میں ایک نہیں ہے، سب کہنے کو تو ایک ہیں، کہنے کو سب ایک ہیں، مگر ایک میں ایک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ محض اختلاف برائے اختلاف نہیں، بلکہ اختلاف بہت ہی سوچ سمجھ کے ساتھ، معنی کو سامنے رکھتے ہوئے، بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف ہم کرتے ہیں تو صرف اس لیے اسلام پر حرف نہ ہے، قرآن پر حرف نہ ہے، خدا پر حرف نہ ہے، رسول پر حرف نہ ہے۔ ہمارا اختلاف ختم خدا کی نفس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہمارا اختلاف ہوتا ہے۔ اب ہم جتنے میں نے اختلافات پیش کیے تو کیا اس میں ہمارا کوئی ذاتی اختلاف، ہمارے نفس کے لیے کوئی ذاتی اختلاف موجود ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام کے ذات کے لیے میں نے کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی، جو بھی بات میں نے پیش کی یا تو اللہ پیش نظر رہا، یا تو رسول پیش نظر رہا، یا قرآن ہمارے پیش نظر رہا، یا اسلام پیش نظر رہا۔ ہمارا اختلاف ہے تو انہی باتوں میں اختلاف ہے۔ آپ کو سرسری مت کہیے، اس لیے کہ بعض لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہے میل جول کے لیے یا ایک دوسرے سے ڈانڈے ملانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے میں تمہارے میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں مہدی آئے اور گئے، اور تم کہتے ہو کہ مہدی آنے والے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آپ نے اتنی میری تقریر سنی، اس کا یہی مطلب اس سے نکلتا ہے، یہی مطلب اس سے نکلتا ہے کتنا اختلاف ہوا؟ لا الہ الا اللہ کے معنی میں اختلاف ہوا، قرآن کے میں اختلاف ہوا، قرآن کی ترتیب میں اختلاف ہوا، قرآن کے نظم میں اختلاف ہوا، قرآن کے معنی میں اختلاف ہوا، نسخ میں اختلاف ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت قابل تعمیل ہے، واجب التسلیم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض آیتیں اس کو منسوخ ہیں۔ مثال کے طور پر صاف کہہ دیتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، قل یا ایھا الکافرون میں آیا ہوا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو نہیں، یہ آیت جو ہے یہ پہلی آیت تھی، میری آیت منسوخ ہے، یعنی اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ پھر کس پہ عمل کرنا ہے بھائی؟ بولے وہ جو آیا ہے وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں مشرک ملے تم اس کو قتل کر دو۔ اب میں پوچھتا ہوں، خیر وہ آیت تو منسوخ ہو گئی، ہمارے پاس تو نہیں ہے، چھوڑ مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی، تو کیا اس پر کوئی عمل آج کر رہا ہے؟ وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کوئی عمل کر رہا ہے آج تو جھک جھک کر سلام ہو رہے ہیں۔ کس کو؟ مشرکین کو، جن کے قتل کرنے کے بارے میں حکم آیا ہوا ہے۔ خبردار، اس سے مراد یہ نہیں کہ اسلام تعلیم اس بات کی دے رہا ہے کہ جہاں کوئی مشرک کو آپ پاؤ تو قتل کر دو۔ یہ بات اس وقت کی کہی جا رہی ہے جبکہ وقت جہاد کا تھا، جبکہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے لوگ آ گئے تھے، تو اس وقت میں اللہ کہتا ہے اب میدان جنگ میں آنے کے بعد
तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए बोलने का वक्त नहीं रहा, बल्कि मैदान में आने के बाद अब उनको कत्ल करना चाहिए। तो आप सबको बाहर निकल कर कत्ल करना शुरू कर देंगे कि आबिद साहब ने तकरीर में कहा कि मारो, ऐसी बात नहीं है, ये बात और है। इसीलिए चर्चिल ने कहा था जब तुम जंग के मैदान में हो तो जंग की बात करो, और अमल के मैदान में हो, अमन के मैदान में हो तो अमन की बात करनी चाहिए। आज हम अमन के मैदान में हैं तो जंग की बात नहीं करेंगे, और जब जंग में जाएंगे तो अमन की बात करना हिमाकत और बेईमानी की बात हो जाएगी। तो वह ला लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये बात अब काबिल अमल नहीं, बल्कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात आज भी, चूंकि हिंदुस्तान में हमारी जिंदगी मक्के की रसूलुल्लाह की मक्के की जिंदगी के मुताबिक है, रसूल ने उस पर अमल किया था कि भाई तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। आज हम चूंकि उस कैफियत में हिंदुस्तान में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि साहब झगड़े से क्या फायदा, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। लेकिन अगर कभी खुदा मदनी जिंदगी नसीब कर दे तो क्या हम ये कहेंगे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, बल्कि हमको वहां वो आयत पर अमल करना पड़ेगा जो मदीने में नाजिल हुई थी। तो मतलब यह निकला हर आयत अपनी जगह पर काबिल अमल, सिचुएशन को देखो, जैसा सिचुएशन है वैसा अमल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू डू। जब तक सिचुएशन को देखो क्या सिचुएशन है, जैसा सिचुएशन कह रहा है, जो हालत में आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर वो अमन की कैफियत है तो आप भी ऐलान कर दो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और अगर जंग के मैदान में है तो आपको हरगिज नहीं कहा जा सकता, आपसे नहीं कहा जाता कि साहब आप जो है आप अमन की बात करो, बल्कि आपको तो जंग की बात, जंग के जमाने में अमन की बात नहीं और अमन के जमाने में जंग की बात नहीं। ये अल्लाह ताला का फजल है कि आज हम हिंदुस्तान में जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान जिसको जन्नत निशान के नाम से याद किया जाता था, और आज भी कुछ उसकी शक्लें कहीं कहीं आपको नजर आती हैं। चंद फाशिस्ट कुव्वतें, चंद ताकतें ऐसी हैं जो इसके यहाँ के अमन को ताराज बर्बाद कर देने पर तुली हुई हैं। अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त दे दी है, जिसकी वजह से आज फिर वो बात पैदा नहीं हुई। और आज हिंदुस्तान में रहते हुए हमको फख्र हासिल होता है इस वजह से कि हम जो हिंदुस्तानी हैं, फकत इस वजह से नहीं है कि बाय बर्थ हम इंडियन हैं। हमारे पास यह फख्र के साथ हम कह सकते हैं वी आर इंडियंस बाय बर्थ एंड बाय चॉइस। हम हिंदुस्तानी हैं, पैदाइश भी हमारी हिंदुस्तान में हुई है, और पाकिस्तान की तकसीम के बाद में हमको हक पहुंच सकता था पाकिस्तान जाने का भी, लेकिन हमने पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान में रहने को तरजीह दी। हमने इंतखाब किया तो हिंदुस्तान में रहने का हमने इंतखाब किया। तो हम जो हिंदुस्तानी हैं, अगर हिंदू हिंदुस्तानी है तो फर्ज इसलिए कि वो बर्थ इंडियन है, लेकिन हम जो हिंदुस्तानी हैं इसलिए है कि हिंदुस्तानी पैदाइश के एतबार से भी हम हिंदुस्तान के हैं, और इंतखाब के एतबार से भी हमने हिंदुस्तान को हमने इंतखाब किया है। तो दो पर हमको लगे हुए हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान हैं। और तीसरी बात यह है कि वो जो ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मैंने उससे रूह से उसकी पूछा, इकबाल की रूह से मैंने पूछा कि भाई तूने जो कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दलील क्या है उसकी? वो कहता है हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। और ये कोई दलील नहीं हुई। अरे झोपड़ी का रहने वाला भी कहता है कि मेरी ये झोपड़ी नहीं, ये जन्नत है, क्योंकि मेरी जो चीज है उसको तो हर शख्स को अच्छी मालूम होती है। एक बादशाह ने एक हार दिया लौंडी को और कहा कि देखो इस मेरी शहर में जो खूबसूरत तरीन बच्चा है उसे यह हार पहनाकर मेरे पास लाओ, मैं देखना चाहता हूं। लौंडी लेकर गई, पूरा शहर फिर ली, उसके बाद लाई तो अपने काने बच्चे के गले में वो खूबसूरत हार डालकर लाई। बच्चा काना, एक आंख से माजूर, उसके सामने लाकर रखे। बादशाह ने कहा क्या कोई मेरे शहर में कोई खूबसूरत इसके सिवा कोई नजर नहीं आया? और जहां पना मैं पूरा शहर छान मारी, मेरे लाडिले से बढ़कर कोई भी अच्छा मालूम नहीं हुआ। ये मेरा लाडिला सबसे अच्छा मालूम हुआ, तो यही मेरा लाडिला है, इससे अच्छा मुझे कोई शहर में बच्चा अच्छा मालूम नहीं हुआ। तो इसी तरह जब माँ को अपना काना बच्चा खूबसूरत मालूम होता है तो
تو ہر شخص کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کو اپنے شہر کو اچھا ثابت کرے. تو اقبال جو اس کا جواب دیا ہے وہ یہ کہ ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا، ہم اس کے بلبل ہیں اور وہ ہمارا گلستاں ہے. ارے جہاں بھی جاؤ گلستاں ہوگا تو بلبلیں یہی کہیں گے کہ اس سے اچھا مقام کوئی نہیں. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، تمہارا دعویٰ سچا، دلیل کھوٹی ہے. دعویٰ تمہارا سچا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، دعویٰ صحیح ہے، دعویٰ سچا ہے اور 100% سچا ہے. مگر دلیل میں پیش کرتا ہوں، وہ دلیل یہ ہے آیا اس میں مہدی آخر زماں ہمارا. ارے ہندوستان اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہے کہ اس میں مہدی موعود پیدا ہوا، وہ مہدی جس نے اسلام کو زندہ کیا، وہ مہدی جس نے وہ کام کیا جو رسول اللہ نے اپنے دور میں کام کیا تھا، وہ ہندوستان میں پیدا ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے. تو آج ہم ہندوستان میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ مکی زندگی ہے. اس لیے ہم کو حکم ہم کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی ہم سے اختلاف کرے تو ہم کہتے ہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. لکم دینکم ولی دین، ہم کو ہمارا دین پیارا ہے اور تم کو تمہارا دین پیارا ہے، تم اپنے دین پر عمل کرتے جاؤ. بے خدا را ہم کو ہمارے دینی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کرو. ہم کو ہمارے عوامر نواہی شرعیہ جتنے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی ہم کوشش دو. مسلم پرسنل لا کے بارے میں خبردار کسی قسم کی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارا پرسنل لا ہے، شریعت مصطفیہ ہے، ہم اس پر سختی کے ساتھ عمل کریں گے اور ہم کسی بڑی سے بڑی طاقت کو اس کے اندر شریک ہونے یا اس میں ترمیم کرنے کی اجازت کسی صورت سے ہم دے نہیں سکتے. نہ ہم قرآن کو بدل سکتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدل سکتے ہیں. یہ ہمارا اپنا ایمان ہے. ہم یہاں رہنے کے باوجود حقوق ہندوستان کے دستور میں اقلیتوں کے تعلق سے جو حقوق فراہم کیے گئے ہیں ان حقوق کی دہائی دیتے ہوئے ہم کہیں گے کہ ہم کو اپنے اعمال کے تحت، احکام کے تحت ہم کو زندگی بسر کرنے کی پوری اجازت حاصل ہے. ہم کو اپنے دین کے تحت، اپنے مذہب کے تحت ہم عمل کر سکتے ہیں. جب آپ مشرکوں کو یہ کہہ سکتے ہیں تو کیا منکروں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خبردار، آپ اگر نہیں سمجھ سکتے تو نہ سمجھو، مگر کم سے کم ہم کو نہ چھیڑو، ہم کو اپنے تو پر عمل کرنے دو. کیا اتنی بھی ہمت ہمارے پاس نہیں ہو سکتی کہ لکم دینکم ولی دین؟ اتنا بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اور اگر اتنا بھی نہیں کہہ سکتے معاف فرمائیے کہ مجھے میں کہوں گا کہ نہیں، یہ مردانہ بات نہیں ہوتی. مردانہ بات تو یہ ہوتی ہے کہ تم بھی جیو اور ہم کو بھی جینے دو. یہ بات نہیں کہ تم کو جینے کا حق حاصل ہے اور ہم کو نہیں، یہ بات تو ہرگز نہیں ہو سکتی. ہم کو بھی جینے کا پورا حق حاصل ہے، آزادی کے ساتھ وہ جو آزادیاں دستور میں ہمارے لیے دی گئی ہیں، ہم کو جو ہے اظہار آزادی، اظہار خیال کی آزادی ہم کو میسر ہے، مذہب کی آزادی ہم کو میسر ہے، کسی ریاست میں رہنے کی آزادی ہم کو میسر ہے، اور ہم کو پیشہ اختیار کرنے کی آزادی ہم کو میسر ہے. تو وہ جن آزادیوں کی ضمانت دستور ہند میں ہم کو دی گئی ہے ان کی دہائی دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بنیادی حق ہے اور بنیادی حقوق کو اپنانے کا ہم کو پورا حق حاصل ہے. اس سلسلے میں ہم کو کوئی چھوڑا نہیں جا سکتا. اور یاد رکھو، اگر کوئی چھیڑے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں. خبردار ہم کو چھیڑنے کی کوئی کوشش نہ کرے. ہم جو مسلک اپنے اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم مہدوی ہیں، سید محمد جون پوری مہدی کو مہدی موعود مانتے ہیں، مہدی آخر زماں مانتے ہیں. یہ ہمارا اپنا اعتقاد ہے، ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، یہ ہمارے پاس اپنے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ دریافت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، اور اگر آپ ماننا نہیں چاہتے تو سب آپ کا انکار آپ کو مبارک ہے. مگر کم از کم آپ اپنے طور پر تو آپ جی لیجئے اور ہم کو ہماری حالت پر رہنے دیجئے. اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے طرف سے مدافعات کرنا اور پھر یہ کہنا کہ نہیں صاحب یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. اقبال نے پھر اپنے اسی ایک مضمون میں اس نے ایک اچھی بات لکھی ہے کہ انسان کے مذہبی دور کی 3 زندگیاں ہوتی ہیں. براڈ اسپیکنگ دا ریلیجیس لائف از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پیریڈس. بولتے ایک واضح انداز میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی مذہبی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور جو ہے اٹ از فیتھ، سیکنڈ پیریڈ تھاٹ، تھرڈ جو پیریڈ ہے وہ ڈسکوری. یہ 3 ہیں جن کے تحت انسان مذہبی زندگی بسر کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھو آپ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رسول ابراہیم کے تو واقعات قرآن میں آ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو فیتھ تھا، یقین تھا اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس یقین کے تحت آپ کام کرتے جا رہے تھے اور
جب اللہ نے بھی اس کو آزمانا بھی چاہا تو جب اللہ ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی. تو پہلی جو چیز ہے وہ یقین کی ہے، اور یقین کبھی دلیل طلب نہیں کرتا، فیتھ کبھی دلیل طلب نہیں کرتا. اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ سے دلیل ہم پوچھیں گے تو آپ دلیل دے کر کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں؟ آپ کہیں گے تو میرے دلیل کو مانتا ہو کہ نہیں مانتا؟ سب سے اچھی بات تو یہ ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مہدوی ہیں دلیل کیا ہے تو آپ کہو کہ بغیر دلیل کے میں مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یہ میرا فیتھ ہے. اور جو فیتھ اگر فلسفہ بیان کرتے ہوں تو دلیل چاہیے، عقیدہ بیان کرتے ہوں تو دلیل نہیں چاہیے. خدا جنت موجود ہے، دوزخ موجود ہے، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ کیا دلیل آپ کے پاس موجود ہے کہ جنت آپ نے نہیں دیکھی؟ کیا دلیل ہے؟ صرف یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا، صاحب کہہ رہے صاحب ہم کو یقین ہے جس ہستی پر، اس نے کہا ہم نے یقین کر لیا. نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ فلسرات کو دیکھا، نہ میزان کو دیکھا، نہ اعمال کو دیکھا، نہ اعمال کے تولنے کو دیکھا، کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. مگر یقین یہ کہتا ہے کہ ایسا یقین ہے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھوٹ جائیں مگر ہمارے یقین میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. تو پہلی منزل جو ہے وہ یقین کی ہے. میں آج اپنے مہدویوں کو یقین کی دعوت دیتا ہوں، یقین کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ سب سے مذہبی زندگی کا سب سے پہلا عنصر جو ہے وہ یقین پیدا کرنا چاہیے. مکمل فیض جسے کہتے ہیں، ایسا عقیدہ جو غیر متزلزل ہو. حضرت مہدی موعود پر جو عقیدہ ہوا تو فرامین مہدی پر بھی یقین لانا ضروری ہے، ورنہ ذات پر ایمان لائیں اور بات کا انکار کر دے تو کیسا ایمان ہوا وہ؟ ذات پر ایمان لانا اور بات کا انکار کر دینا. شیطان کو جو اللہ نے نکالا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ شیطان تو سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا تھا. اللہ کو سجدہ کرنے میں شیطان کا کوئی مماثل نہیں تھا، ہزاروں بار سجدے میں سر اس نے مارا تھا. جب اللہ نے اتنا کہا تمام کو ملا کر فرشتوں کے ساتھ، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس نے انکار کیا. ابلیس نے انکار کیا تو اللہ کو جو غصہ آیا وہ اس وجہ سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ میری ذات اور بات میں فرق کرتا ہے، یعنی میری ذات کو تو مانتا ہے لیکن میری بات کو نہیں مانتا. اللہ نے کہا نکل جانا چاہیے، کیونکہ ذات اور بات میں فرق کرنے والا ابلیس ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ نے کافر کے نام سے یاد کیا. اس لیے مہدی موعود کو آپ مانتے ہیں تو مہدی کے فرامین کو بھی مان لینا چاہیے، ورنہ ذات کو ماننا اور بات کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. ڈپٹی کلیکٹر صاحب کو السلام علیکم صاحب، اور آرڈر آیا کہ آپ کو فوراً ٹیکس بھرنا چاہیے اور نہیں بھرتے تو آپ کو خالی کر دیا جائے گا، تو کہے گا لکھا ہے جاؤ، کہتا ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو. تو کیا ہوگا؟ انبیریبل وارنٹ آ جائے گا، ناقابل ضمانت وارنٹ آ جائے گا کہ تم ہمارے حکم کو نہیں مانتے. ارے ہم کو سلام نہ کرو تو نہ کرو مگر بات تو مانو. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ نخرج، نکل جائے یہاں سے، کہ تو میری ذات کو تو مانتا تھا، جب میری بات میں نے ایک کہی تھی کہ آدم کو سجدہ کرو تو تم نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا نکل جائے، یہاں رہنے کا میرے دربار میں رہنے کے تو قابل نہیں. اس لیے خدا رہا جب مہدی کو آپ مانتے ہیں تو مہدی کے فرامین کو مانو، رسول کو مانتے ہیں تو رسول کے احادیث کو مانو، اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے کلام کو مانو. اس میں فرق آپ پیدا کرتے ہیں، ذات اور بات میں فرق پیدا کرتے ہیں، اسی کو شیطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی کو ابلیسیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مہدوی تو ایسے نہیں ہوتے. ارے مہدی صاحب نے تو مثال دے کر فرمایا، بندگی میں نے مثال دے کر فرمایا تھا. ایک کالی کو پیش کیا، تنکے کو آپ نے پیش کیا، کاہ جسے کہتے ہیں، آپ نے پیش فرمایا یہ کیا ہے؟ تو تمام لوگوں نے کہا یہ کاڑی ہے، کاہ ہے. بندگی نے فرمایا مہدی موعود علیہ السلام نے اسے شاہ فرمایا ہے، اسے شاہ فرمایا ہے، یہ کاہ نہیں شاہ فرمایا ہے. تو تم کیا کہو گے؟ تو سبوں نے کہا آمنا و صدقنا، ہماری آنکھوں میں دھول، فرمان مہدی سچا. اور حقیقت میں یہ جتنے بادشاہ بنے ہیں یہ کیا تھے اپنے زمانے میں؟ جس صدر کے نام سے آج ہم عبدالکلام کو یاد کرتے ہیں، یہ کیا تھا اپنے زمانے میں؟ آج منموہن سنگھ آپ کا پرائم منسٹر بن گیا ہے،
ایک پاکستان کے ایک قریے میں پیدا ہوا تھا، پنجاب کے ایک قریے میں پیدا ہوا جو پاکستان کی طرف چلا گیا ہے، وہاں پیدا ہوا تھا، شاید اس کا نام بھی گاہ کچھ علاقہ ہے، قریہ ہے، آج وہ بن گیا ہے۔ تو اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ تو یہی کرتا ہے، کاہ کو شاہ بناتا ہے اور شاہ کو کاہ بناتا ہے۔ افغانستان کا بادشاہ، افغانستان کا، ایران کا بادشاہ اور 4,500 سال سے حکومت کر رہا تھا، جب وقت آیا تو اس کو دفن کرنے کے لیے ایران میں جگہ نہ ملی، چھپتا ہوا پھر رہا تھا۔ شاہ کو کاہ کرنے والا بھی اللہ اور کاہ کو شاہ بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مہدی موعود نے فرمایا کہ بندینہ نے فرمایا کہ مہدی اور موعود نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، کاہ کو شاہ اگر آپ نے کہا تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حاجی مالی کو آپ نے تسلیم فرمائی، مرید کیا، آپ بھی مرید ہوتے ہیں، گلاب کے پھول لے جا کر مرشد کے پاس مرید ہوتے ہیں، مرشد جو ہے اس پہ ذکر خفی کی تلقین کرتے ہیں اور آپ کو تعلیم دیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ پھول ہے۔ ہاتھ میں دے کر پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا پھول۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پھول نہیں ہے، دھول ہے، یہ پھول نہیں ہے، دھول ہے۔ تو آپ کیا بولیں گے؟ پھول بولیں گے یا دھول بولیں گے؟ جو ایلائٹ ہیں، جن کے پاس انٹلیکٹ ہے، یہ دو الفاظ بڑے بھاری ہیں آج کل، بھائی وہ بہت انٹلیکچوئل ہے، بھائی وہ بہت ہی ایلائٹ پیپل ہے اور انلائٹنڈ ہے اور ایجوکیٹڈ ہے، یہ سب بھاری الفاظ ہیں، اندر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب الفاظ بھاری ہیں، اندر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کب ملتا ہے معلوم آپ کو؟ انٹلیکچوئل اللہ کے دربار میں نہیں، رسول کے دربار میں عقل جھک جاتی ہے تو ایمان ملتا ہے۔ سر کو جھکانے سے خدا نہیں ملتا، سر میں جو ہے اس کو جھکانے سے اللہ ملتا ہے۔ سر میں جو میں بنا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں ایسا خیال کرتا ہوں، یہ سر میں جو ہے، اصل میں سجدے کا مقصد تمہارے سر کو جھکانا نہیں بلکہ سر میں جو ہے اس کو جھکانا اللہ کے دربار میں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواکم جہاں تک کہ تمہاری خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حتی یکون ہواہ، تمہاری خواہش جھکنا چاہیے۔ ہوا کے دو معنی ہیں، یہ عجیب بات ہے، اللہ کے بھی الفاظ، عربی الفاظ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہوا کے دو معنی ہیں بھائی، ایک ہوا کے بغیر چارہ نہیں، آدمی زندہ کس سے رہتا ہے؟ ہوا سے، سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہتا، ایک ہوا سے زندہ رہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے بھی ہوا ضروری اور ایمان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا کو مارنا بھی ضروری۔ ہوا کے من خواہشات نفسانی، تو ایک ہوا ضروری اور ایک ہوا کو مارنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کہہ رہا تھا نفس نہیں تھا، ہوا نہیں، خواہش نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے کبھی اپنے خواہش کی اتباع نہیں کی، کبھی خواہش کی اتباع نہیں کی، بلکہ جو کچھ کہا وہ وحی کی بنیاد پر کہا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی تھی۔ اسی کو، یہی تو نبوت کا مقام ملتا ہے۔ انشاءاللہ نبوت و ولایت پر بات ہوگی تو آخر میں اس پر آپ کے سامنے میں تقریر کروں گا۔ تو اب میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کو جھکا دے۔ میں کہتے ہیں آپ، یہ میں رہنے والی چیز نہیں ہے، اور حقیقت میں دیکھو مہدی موعود جو کچھ فرماتے ہیں اس کے پیچھے راز ہے۔ مہدی موعود نے کبھی ریشنل چیز آپ کے سامنے نہیں کہی، جو بات بھی آپ نے فرمائی ہے وہ ریشنل ہے۔ فلسفے اور منطق کے اصول پر آپ اس کو دیکھو، آزمانا چاہو، اس کا سوٹی بڑی پوری اترتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھول کو دھول کیسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جسے آج آپ پھول پھول کہہ کر نوشا کے سر پر چڑھ رہا ہے، دلہن کے سینے سے لگ رہا ہے، یہ پھول پیدا کہاں سے ہوا؟ دھول سے پیدا ہوا ہے، درخت سے پیدا ہوا اور درخت دھول سے ہوتا ہے۔ ایک دن سر پہ جھڑا بیچارہ، گلے سے لگا، رات گزر جاتی ہے تو دوسرے دن وہ پھول کی قسمت کہاں چلی جاتی ہے؟ دھول میں لے جاتی ہے۔ تو مہدی موعود نے فرمایا کہ لوگوں یہ پھول نہیں ہے، دھول ہے، اس کی ابتدا بھی دھول
اور اس کی انتہا بھی دھول. ایک دن کے لیے یہ پھول کہلاتا ہے. اور اصل مہدی کا مقصد یہ تھا تمہارا نام نہ زید ہے نہ عمر ہے نہ بکر ہے, تمہارا نام عبداللہ ہے. آئے اللہ کے پاس سے اور مر کر جاتے بھی ہو تو اللہ کے پاس یوں کہو میں اللہ کا بندہ ہوں. ماں باپ نے پہچان کے لیے آئیڈینٹی کے لیے تمہارا نام رکھ دیا ہے, اصلی نام کو مت بھولو جو اللہ نے تمہارے پاس رکھا ہے. کہاں سے آئے ہو یہ مت کہو کہ ماں کے پیٹ سے آئے, یہ کہو اللہ کے پاس سے آئے. اور مر کر جاؤ گے کہاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. جب ابتدا بھی اللہ ہے انتہا بھی اللہ ہے تو درمیان میں بھی اللہ والا بن کر جی جاؤ تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. یہی فرمایا مہدی موعود علیہ السلام نے. اسی لیے کہا ہٹاؤ لفظوں پس نظر کو ہٹاؤ اور معنی پر نظر رکھو. اسم کو مٹا دو, نام کو مٹا دو. اگر نام ہی ہے جو تم کو گمراہ کر رہا ہے, تم کو پریشانی میں ڈال رہا ہے, تو یہ نام ہے. حقیقت میں سب ایک ہی ہیں. گلاس میں لائے آپ بھی, یہ کیا ہے؟ پانی. بھاپ بن کر ہو رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ گیس. اچھا جمع ہو گیا منجمد ہو گیا, یہ کیا ہے؟ برف. یہ سب نام کی تبدیلی ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ سب پانی ہی پانی ہے. ارے شکل بدلی نام بدلا, شکل بدلی نام بدلا. شکل پر مرنے والے حقیقت کو دیکھ تو شکل پر کبھی نہیں مرے گا. یہ تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام ہیں. اسم پر سے ہٹاؤ نظر کو, حقیقت پہ نظر رکھو. سونے کی دکان میں گئے, گول حلقے والی چیز پہ نظر پڑی, بھئی یہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھی ہے. اچھا صاحب یہ کیا ہے؟ یہ بازو بند ہے. یہ گلے میں پہننے کا ہار ہے. یہ جو مالا ہے. یہ سر کو لگانے کا کانٹا ہے, کلپ ہے. یہ مختلف شکلیں سامنے آئی. حقیقت میں ہے کیا؟ سونا ہی سونا ہے. شکل بدلی نام بدلا قیمت بدلی, اور اصل دیکھنے والے کہتے تو کچھ بھی ہے مجھے سونا چاہیے, مجھے سونا چاہیے. لیکن یہ بات کون بول سکتے ہیں؟ جو جاگتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں, جو سوتے ہیں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے. اس لیے سونا اچھا نہیں, سونا اچھا نہیں. 7.5 تولے سے زیادہ ہوتا ہے, خدا کو جواب دینا پڑتا ہے. سونا کبھی اچھا نہیں, نہ دنیا میں اچھا ہے نہ آخرت میں اچھا ہے. اور جاگنا اچھا ہے. خدا آپ سب کو جاگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو اسم پر سے نظر ہٹانے, رسم پر سے نظر ہٹانے, شکل پر سے نظر ہٹانے اور حقیقت کو جاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مہدویت یہی آپ کو تعلیم دیتی ہے. اسلام نے تو آپ کو تعلیم دی. ابتدائی زمانہ تھا, قرآن آپ کے سامنے پیش کیا. جب مہدی موعود علیہ السلام کا زمانہ آیا, یہ وہ زمانہ تھا جو انتہائی انٹلیکچوئل زمانہ تھا. یہ زمانہ تھا جو کہتے نہیں صاحب یؤمنون بالغیب, وہ تو پرانے زمانے کے لوگ تھے, غیب پر ایمان لاتے تھے. آج نو 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 نہیں, ہم ایمان نہیں لاتے. پھر کب تک ہم ایمان نہیں لاتے؟ جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے ایمان نہیں لاتے. کہاں تک دیکھتے ہیں؟ وہ یہاں تک اگر آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو مرنے کے بعد بھی وی وانٹ ٹو نو دی کاز, کیوں مرا, کیا کہاں جس کو زخم پہنچا تھا. پوسٹ مارٹم کہتے ہیں اس کو, اور کہتے ہیں کہ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں ملتی ہم کو یقین نہیں ہوتا. وہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ چاہیے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب دیکھتے ہیں تسلی ہوتی ہے. تو مہدی موعود نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ غیب پر ایمان لانے پر ایمان لانے کی بات کہیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے, مگر ساتھ کہیں گے نہیں ایمان بالغیب پرانا ہو چکا, اب ایمان بالمشاہدہ ہونا چاہیے. تو مہدی موعود نے کہا آؤ تصدیق بندہ بھی نہیں ہے خدا, میں جو دعوت آیا ہوں مشاہدے کی دعوت آیا ہوں, خدا کو دیکھ کر ایمان لایا کرو. ایمان مشاہدہ چاہتے ہو, تم دیکھنا چاہتے ہو. ارے مردے کو کیا دیکھتے ہو, زندے کو دیکھو. کیا مردے کو دیکھ کر ایمان لاتے ہو؟ کیا مردے کا مرنے کی کاز اور اس کی حقیقت, اس کا سبب جاننا چاہتے ہو؟ جانتے ہو تو زندے کو دیکھو, وہ ازل سے زندہ ہے, اب تک زندہ رہے گا. تم کو زندگی اسی کی طرف سے مل رہی ہے. اگر تم کو اسے دیکھنے کی تمنا ہے تو اس کو دیکھو جو سارے کائنات کا خالق ہے. اس کو دیکھو کہ جس کی تجلی سے کوئی چیز خالی نہیں ہے.
फिर वही आ रहा हूं मैं, कभी पानी को देखकर, गिलास को देखकर आपने पानी कहा, उसकी कोई शक्ल नहीं पानी की, जिस बर्तन में डालते हैं वो शक्ल इख्तियार कर जाता है। सुराही में डालो तो उसकी शक्ल, गिलास में डालो तो उसकी शक्ल, प्लेट में ले लो तो उसकी शक्ल। पानी की कोई खास रंग नहीं, कोई खास कैफियत नहीं, कोई खास शक्ल नहीं है। जिस बर्तन में डाला जाता है उस बर्तन की शक्ल आपको नजर आती है, उसकी शक्ल आपको नजर नहीं आती। हवा बनती है तो उसको आप गैस के नाम से याद करते हैं, और फिर जब जम जाता है तो उसको आप बर्फ के नाम से याद करते हैं। यही हाल मेहदी मौऊद ने फरमाया, कायनात में कोई चीज वजूद में उस वक्त तक नहीं आती जब तक कि अल्लाह ताला की तजल्ली उस पर नहीं होती। देखो तो कायनात की हर शय में खुदा को देखो। क्या कायनात की कोई शय खुदा की तजल्ली से मुबर्रा होकर पैदा हो सकती है? पैदा होना इस बात की अलामत है कि खुदा का जलवा उसके अंदर हुआ है। अब ये रंगों को देखकर तमीज करने वालों, ये शक्लों को देखकर फर्क करने वालों नहीं। इसी वास्ते अल्लाह ताला ने कह दिया, ये शक्लें मैंने बनाई हैं। कभी बाजूबंद बना दिया, कभी अंगूठी बना दिया, किसी को नाक का तारा बना दिया, किसी को पेशानी का लटका लटकने वाली बना दिया, और किसी को पाजेब बना दिया। ये शक्लों को ना देखो, ये देखो कि बने किससे हो। तो मैं रसूलुल्लाह ने फरमाया, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु शैइन मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूं और कायनात की हर चीज मेरे नूर से है। तो हर चीज में नूर को देखो तो तुम नूरानी बन जाओगे। क्या गिलाजतों को देखते हो, नूर को देखो, हर चीज में वो पिन्हा है। तो महदवियत आपको नूरानी तालीम देती है। महदवियत आपको तालीम देती है कि पहुंचो, उनके सदक़े में पहुंचो। तो मैं कह रहा था कि वो चूंटी होशियार निकली कि वो चूंटी बांस के पांव पर बैठ गई और कहा कि मैं नहीं जाती तो क्या हुआ, लेकिन अगर जाने वाले के कदमों में बैठ जाऊं तो वो जहां जाएगा मैं वहां ले जाएगा मुझे, और मैं उसकी सैर कर लूंगी। तो इसीलिए मेहदी मौऊद ने फरमाया, तस्दीक बंदा और बीना ये खुदा, ए चूंटियो तुम जान नहीं सकते तो आओ ये शहबाज इश्क फरमाया। मैं मिसाल भी दे रहा हूं तो अपनी अकल से नहीं, अपनी तरफ से नहीं। मेहदी मौऊद ने शहबाज इश्क फरमाया कि इश्क का जो शहबाज है उसके कदमों पे चढ़ जाओ, उसे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, एहसास नहीं होगा। कदमों पे पकड़ लो, जब वो शहबाज जहां जहां की सैर करेगा, अरे वो ला मकान की सैर करेगा, तो चूंटी को भी ला मकान की सैर नसीब हो जाएगी। मगर उससे दूर मत हो, उससे दूर मत हो, फिर तुमको मकाम मिलने वाला नहीं। क्योंकि एक ही शहबाज इश्क आया हुआ है, उसके इत्तेफाक से तुम्हारे माँ बाप के एहसान है कि महदवियत तुम्हारे पास आ गई है। अब उसके कदमों को मत छोड़ो, अब उसमें शुकूक पैदा मत करो, सुबह हाथ मत निकालो, उसमें कीड़े निकालने की कोशिश मत करो, तनकीद मत करो। तनकीद करने वाले जहन को बाजू रख दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर क्या हम हो सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म अव्वलीन व आखिरीन अता फरमाया था, पर कभी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के किसी हुक्म के बारे में नकीर किया? कभी नहीं। और बेखुद ऐसे हुए थे, बेखुद ऐसे हुए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमारी समझ में नहीं आता। मिसाल देकर मैं बोलता हूं, एक बच्चे को जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है मुर्शिद के पास लाकर बिठाते हैं। 4 साल 4 महीने 4 दिन का बच्चा मुर्शिद की खिदमत में बैठा। मुर्शिद ने कहा, पढ़ो बाबा, बोलो औज़ु बिल्लाही। बच्चे को तो इतनी तमीज़ है कि वो मुर्शिद के उन अल्फाज को निकाल देता है, पढ़ो बाबा, इसे हटा दिया तो बच्चा बोलता है औज़ु बिल्लाह बोलता है। कभी इस बच्चे जिद करते हैं, बोलते हैं कि देखो बेटा ऐसा जिद नहीं करते, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा बोलो, बेटा बोलो, मियाँ जो बोल रहे हैं वैसा बोलो। मियाँ भी बोलते हैं बोलो बेटा बोलो, इत्मीनान से डरो मत, औज़ु बिल्लाह। तो बच्चा वो सारे नाकारा बातों को हटा देता है
اور بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ اعوذ باللہ بولتا ہے. مگر میرا رسول اتنا بے خود ہو گیا تھا. اللہ نے کہا قل هو اللہ احد تو رسول نے بے ساختہ کہا قل هو اللہ احد، بول اللہ ایک ہے. تو رسول نے بول کو نہیں کہا. اتنا بے خود ہو گیا تھا کہ قل کو بھی اللہ نے رسول نے کہا. بچہ تو سمجھ کر قل کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ احد کہتا ہے. میں رسول ایسا تھا کہ جو قل کو بھی اللہ نے کہہ دیا تو رسول نے کہا قل هو اللہ احد. اس سے بڑی بے خودی کی اور کیا کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ بے خودی کی اس سے بڑی کیفیت آپ بیان کر سکتے ہیں کہ لفظ قل بھی رسول کے زبان سے نکل گیا. قل اللہ نے کہا بول اے رسول قل یا ایھا الکافرون تو رسول نے کہا قل یا ایھا الکافرون. اور قل بھی اللہ نے رسول نے بول دیا. اس سے بڑی بے خودی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کتنا اپنے انٹلیکٹ کو رسول نے خدا کے درگاہ میں رکھ دیا تھا کہ تمیز باقی نہ رہی کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا. جو سنا وہ بول دیا. میں آپ کو اس رسول کا واسطہ، اس مہدی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو رسول مہدی جو کہتے ہیں اپنی طرف سے تمیز مت کرو. جو کہتے ہیں وہ کہو، جو کہتے ہیں وہ کرو. تو اس سے بات کیا کہہ سکتا ہوں میں. تو آپ نے دیکھا اسلام و مہدیت کیا ہے. اصول میں تو کوئی فرق برابر نہیں. قبلے کی بات آتی ہے، قبلہ ہے ضرور. سب نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے. میرے سامنے بھی تشریف لے گئے تھے. میں میرے سامنے فرمایا کہ دیکھو حج کو جاتے ہو تو جاؤ ضرور، مگر یاد رکھو پیسوں سے حج نہیں ہوتا، پیسوں سے سفر حج ہوتا ہے، مگر حج نہیں ہوتا. پیسہ آ گیا ہے کسی کے پاس، خیر وہ اچھی بات ہے کہ کیسا آیا ہے ہم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں. پیسہ آ گیا ہے تو پیسے سے ہو سا کیا ہے، ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور مکے کو جا سکتے ہیں. سفر حج ہو سکتا ہے، لیکن حج کب نصیب ہوگا اس کے لیے الگ دولت کی ضرورت ہے. وہ دولت عشق ہے. جب تک عشق نہیں ہوتا حج آپ کو نصیب نہیں ہوتا. سفر حج نصیب ہو جائے گا، جائیں گے بھی آپ واپس آ بھی جائیں گے. مدینے کا سفر پیسوں سے ہو سکتا ہے، رسول کی زیارت اور زیارت کے معنی ہمارے پاس زیارت کے معنی پھول خبر پر ڈال کر کھڑے ہو کر پڑھ لینے کی زیارت کہتے ہیں. زیارت کے معنی عربی میں زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں. اور جب تک عشق نہ ہو ملاقات کہاں سے نصیب ہوتی ہے؟ ملاقات کرنے کے ہوتے ہیں. اب یہ ملاقات کیا پیسوں کے سفر سے ہو سکتی ہے یا عشق کے ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میدان محمود نے فرمایا اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید، اے حج کو جانے والی قوم کہاں جا رہے ہو؟ معشوق ہمیں جاست بیائید بیائید، ارے معشوق تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، آؤ یہاں پر آؤ، عشق کا درس لے کر جاؤ. جب دولت عشق ملے گی تو تمہارا حج بھی کامیاب ہوگا اور زیارت رسول بھی تم کو مل سکے گی. آپ نے دیکھا کہ حج میں بھی کوئی خاص فرق نہیں، مگر ہے تو بہت بڑا فرق بھی موجود ہے. ظاہر اعتبار سے کوئی فرق نہیں، سب ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن معنی اور باطن کے اعتبار سے دیکھو تو مہدویت جو گل کھلاتی ہے، مہدویت جو روح پھونکتی ہے، مہدویت جو حقیقت کو ظاہر کرتی ہے، وہ اپنی جگہ پر پورا امتیاز بنا ہوا نظر آئے گا آپ کو کہ کیا شان سے لے کر پہلی بات کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا حج کے سلسلے میں ہو، روزے کے سلسلے میں ہو، نماز کے سلسلے میں ہو، نماز بھی سب پڑھ لیتے ہیں مگر ڈائریکشن لیفٹ. ہم سب نماز میں پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں. منزل کیا ہے آپ کی؟ منزل کیا ہے؟ ایک صاحب روزانہ میں گھر سے نکلا، دوسرے صاحب بھی گھر سے نکلے، سڑک پر ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے گئے، چل رہے تھے. میں نے پوچھا جانا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی جانا نہیں ہے، روز کی میری عادت ہے واکنگ کرتا ہوں صبح میں، روز کی عادت ہے صبح میں واکنگ کرتا ہوں، منزل کچھ بھی نہیں ہے. روز گھر سے نکلتا ہوں، کلومیٹر 2 کلومیٹر جا کر واپس آ جاتا ہوں. پوچھا آپ کی منزل کیا ہے؟ میں خالی واکنگ کرنے والا نہیں ہوں، مجھے فلاں صاحب سے ملنا ہے، اس سے ملنے کے لیے میں جا رہا ہوں. تو چلنے میں دونوں شریک، پر منزل کے اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ ایک کے پاس ڈائریکشن ہے اور ایک کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. نماز پڑھی جاتی ہے، عادت ہے نماز پڑھ رہے ہیں. تو مہدوی سے پوچھو نماز کیوں پڑھتا ہے تو کہتا ہوں کہ میں سجدے میں سر رکھتا ہوں اللہ کے دیدار حاصل کرنے کے لیے. ڈائریکشن ہمارا موجود ہے، ہمارے پاس ڈائریکشن موجود ہے، ہمارے پاس منزل ہے.
صدقہ مہدی موعود علیہ السلام کا جب منزل بتا دی کہ دیکھو یہ تمہاری منزل ہے، عبادت کی منزل، اگرچہ کہ رسول اللہ نے اشارہ فرما دیا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ بھئی عبادت کر تو ایسی کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ یقین کے ساتھ کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس منزل ہے، کوشش کر رہے ہیں، اس راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب کوشش کی جاتی ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے فضل ہوگا، جیتے نہیں تو کم از کم آخری وقت میں تو ہو جائے گا۔ طلب تو پیدا کرو، جب آپ طلب رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کو پورا کرے گا۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی باتیں، اتفاق پورا آخر تک ہے، ہر کام میں اتفاق ہے۔ اسلامی کام جہاں کہیں مذہب اسلام کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہے تو اس کے تعلق سے، مسلم پرسنل لا میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے، شرع محمدی میں اگر کسی قسم کی کوئی چیز اضافہ یا کم کرنا چاہتا ہے تو اس کے تعلق سے، جہاں باہر کر جہاں جہاں اسلام کی بات پیدا ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مہدوی سب سے آگے بڑھ کر ڈیفینڈ کرنے والے ہیں۔ وی آر نن سیکنڈ ٹو نن کہہ سکتے ہیں، ہم کسی کے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ جہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے، اسلامی کاز کے سلسلے میں جب بھی بات پیدا ہوتی ہے ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ لیکن جب اقتداء کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ سیکنڈ بیٹھک جو ہوگی تو اس میں مسئلہ اقتداء کا بھی آنے والا ہے، اور ایک اہم ترین بات آپ کے سامنے دائرے کی زندگی وغیرہ۔ ابھی کب ہے دوسرا منظر کیا ہے اس کا، کیا وقت کیا ہوا ہے؟